تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم ایسے اللہ اکبر کر کے کرتے ہیں. تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے حرام ہو جاتا ہے. اب کھانا پینا بات چیت کرنا سب حرام ہو گیا کہ اب آپ نے یہ کہہ دیا آپ انٹر ہو گئے نماز میں. ٹھیک ہے. اب آپ اس میں لکھیں کہ ہاتھ آپ نے جو ہے نا وہ قبلہ رخ کرنے ہیں, ایسے نہیں کرنے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرنے ہاتھ, قبلہ رخ ہاتھ کرنے ہیں. اور کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں؟ کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن کانوں کو ٹچ نہیں کرنا. جیسے کچھ لوگ ایسے کر کے کرتے ہیں, کانوں کو ٹچ نہیں کرنا. یہ آپ 2-3 پوائنٹس تکبیر تحریمہ کے لکھ لیں. اب نیکسٹ آپ لکھیں نیکسٹ لکھیے قیام. قیام قیام کرنا ہوتا ہے نا, قیام کرنا, سیدھے کھڑے ہونا قیام ہوتا ہے. تو قیام آپ جب کرتے ہیں, آپ نے اللہ اکبر کر لیا, تو اب سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ایسے ہے, یعنی آپ کا ایک جو رائٹ ہینڈ ہے وہ لیفٹ کی کلائی اور اس کے جوڑ اور اس کی یہ پیچھے کا یہ جو ہے اس کے اوپر وہ آئے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ بھی اس کا آتا ہے, that you hold it like this. دونوں طریقے صحیح ہیں, لیکن یہ یہاں ہونا چاہیے, نہ یہاں ہونا چاہیے, نہ ایسے ہونا چاہیے, نہ ایسے ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہ ایسے ہونا چاہیے. یہ سینے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ ایسے باندھتے تھے. آپ لوگ کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے. میں بھی آپ کو تھوڑا ٹائم لگے جو اپنی پرانی عادتیں ختم کرنے کا, یا پھر اس کو ہولڈ کرنا ایسے, لائک آپ کی ریسٹ ایسے ہولڈ کریں, ناٹ دا ہینڈ جو اس کو ہولڈ کرنا ہے. ادروائز ایزی وے بس ایسے رکھیں. ایزی وے یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اس جگہ پہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے قیام کے انڈر لکھا. اب آپ کی جو نظریں ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ ہوتا ہے کہ سارے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ بھی پتا رہے, فون پہ بھی دیکھ رہے ہیں. نہیں, آپ کی نظریں فکس ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر. اب قدموں کا ڈسٹینس کتنا ہوگا؟ قدموں کا ڈسٹینس اتنا ہی ہوگا جتنا کہ آپ کا شولڈر ہے. ایسے نہ کھڑے ہو جائے کریں, ٹھیک ہے, ایسے بھی نہ کھڑے ہو جائیں کہ دونوں پاؤں جوڑ لیں. اتنے ڈسٹینس میں, نہ بہت ہی چوڑے ہو, اتنے ڈسٹینس میں کہ جو آپ کے شولڈر اور وہ سارے ایک لائن میں آ رہے ہیں. پھر اب آپ نے شروع کر دی نماز. تلاوت جو کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا, ہلنا نہیں ہے نماز کے. ایک صحابی رسول ہے, ان کا آتا ہے کہ وہ ایسے نماز میں کھڑے ہوتے تھے جیسے لکڑی گاڑی ہو, اس طرح کہ کم سے کم ہل جل. اگر آپ کو کہیں خارش ہو رہی ہے یا دوپٹہ بھی صحیح کرنا ہے, کم سے کم ہل جل رکھیں کہ آپ نے صحیح کر لیا. اول تو پہلے ہی ہم کر کے رکھیں. اگر ہو گیا, ایسا نہیں کہ حرام ہو گیا کہ اگر آپ نے کہیں ہاتھ لگا دیا یا کچھ ہے, نہیں حرام نہیں ہوا, لیکن کم سے کم موومنٹ ہو. ٹھیک ہے. اب آپ نے جب سٹارٹ کیا تو آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ سے نہیں سٹارٹ کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک, جو دعائے استفتاح ہے. دعائے استفتاح ایک سے زیادہ ملتی ہیں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یہ بھی ملتی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا, یہ بھی لمبی دعا ہے. وہاں پہ میں نے دے دی ہیں کارڈز, ان کے اوپر بھی یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں, تو آپ لوگ جاتے ہوئے لے سکتے ہیں وہ.
نہیں تو آپ کو نہیں بھی ملے تو حسن المسلم میں آپ کو مل جائیں گی یہ دعائیں، ٹھیک ہے، اور ویب سائٹ پہ بھی ہماری انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے۔ تو اب آپ نے دعائے استفتاح وداؤٹ اعوذ باللہ وداؤٹ بسم اللہ ایسے سٹارٹ کرنی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک پڑھنی ہے، ساری نہیں، ایک کوئی۔ آپ بدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں، کبھی کوئی پڑھ لیں کبھی کوئی، اس سے کیا ہوگا کانسنٹریشن آپ کی زیادہ رہے گی جب آپ بدل بدل کے پڑھیں گے۔ ویسے تو انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی کانسنٹریشن کچھ دن تو بہت اچھی بھی رہے گی، اس لیے کہ آج آپ کا دھیان ہوگا کہ میں نے کیسے ہاتھ باندھنے ہیں، صحیح کیا کہ نہیں، کیسے میں نے ایسے کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو فوکسڈ رکھتا ہے نا کہ میں صحیح کر رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جب سورہ فاتحہ سٹارٹ کرنی ہے تو کیسے سٹارٹ کرنی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ تعوذ پڑھنا ہے آپ نے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی۔ جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ والا تعوذ آتا ہے، کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی ہمزہ مطلب اس کے خطرے سے، اور نفخہ اس کی پھونکوں سے، اور نفسی اس کے وسواس سے، شیطان کے۔ یہ والا تعوذ اکثر لوگ نہیں پڑھتے نمازوں میں، بلکہ اور کہ حدیث کے اندر یہی والا تعوذ آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ آپ کو کارڈز پہ مل جائے گا، آپ لوگ بعد میں دیکھ لیجیے گا اگر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ فکسڈ یہیں رہے گی، اس کو نہیں چینج ہونا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لہذا سورہ فاتحہ از اے مسٹ۔ اور اس کے بعد آپ جو بھی سورت قرآن سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 2 آیتیں تو ہوں، اتنی بھی نہ کوئی وہ ہو کہ بس ایک ہی آیت پڑھ لے، ایٹ لیسٹ 2 آیتیں تو ہوں۔ تو اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اور ایک آیت اگلی پڑھ سکتے ہیں، یا ملٹیپل سورز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ جب آپ پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ سیکوینس میں پڑھیں، جیسے پہلے مثلا آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یہ نہیں کہ پہلے سورہ ناس پڑھ لی پھر اس کے بعد بیکورڈ چل پڑے۔ تو کوشش یہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ از اے مسٹ۔